خوش آمدید. آج تاریخ ہے 24 اگست اور ہم اسی دن پر ذرا تفصیل سے بات کرنے والے ہیں. ہمارے پاس ہے اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے مضامین جو اس دن کے بارے میں معلومات دیتے ہیں. جی، جو اس تاریخ سے جڑے اہم واقعات، پیدائشیں، وفات سب کا احاطہ کرتے ہیں. بالکل. تو آج کوشش یہ ہے کہ ان مضامین سے وہ کچھ دلچسپ باتیں اور اہم نکتے نکالیں. صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا کہ ان واقعات کا مطلب کیا تھا، ان کا اثر کیا ہوا. صحیح کہا، مطلب ایک گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم. ہاں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 24 اگست کی یہ تاریخ اپنے اندر کیا کچھ سمیٹے ہوئے ہیں. چلیے تاریخ میں بہت پیچھے چلتے ہیں. 79 عیسوی. آج ہی کے دن اٹلی میں کوہ ویسوویس آتش فشاں پھٹا تھا. پومپئی والا واقعہ جی. بہت مشہور اور تباہ کن تھا. جی ہاں، بالکل. اس نے قدیم رومی شہروں پومپی اور ہرکیولینیم کو مکمل طور پر کئی میٹر راکھ تلے دفن کر دیا تھا. یہ قدرتی آفت کی ایک کہہ لیں کلاسیکی مثال ہے، لیکن اس میں ایک عجیب بات بھی ہے. اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اسی تباہی نے تاریخ کا ایک انمول خزانہ بھی محفوظ کر لیا. وہ راکھ کی تہ اس نے شہروں کو وقت میں جیسے منجمد کر دیا. یہ تو ہے. آج ہم جو کچھ بھی پہلی صدی کی رومی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے گھر، گلیاں، فن، روزمرہ کی چیزیں، اس کا بڑا حصہ پومپئی کی وجہ سے ہے. ایک طرح کا حادثاتی ٹائم کیپسول. واو، واقعی تباہی میں سے دریافت. عجیب بات ہے. اچھا، اب کئی صدیاں آگے آتے ہیں. 410 عیسوی. ویزگوت نے روم کو لوٹا. جی. ویزگوت قبیلہ الارک اول کی قیادت میں روم میں داخل ہوا اور شہر کو لوٹا. یہ مغربی رومی سلطنت کے زوال میں ایک اہم قدم کا. صحیح، ایک بڑی طاقت کا زوال. اور اسی دوران مشرق میں نئی طاقتیں ابھر رہی تھیں. بڑے صغیر میں دیکھیں تو 1206 میں اسی 24 اگست کو قطب الدین ایبک کی لاہور میں تاج پوشی ہوئی، جو بعد میں دہلی سلطنت کے بانی بنے. جی، پہلے غلام بادشاہ. تو یہ دونوں واقعات اگرچہ ہزاروں میل دور ہوئے، ہاں، لیکن ایک بڑے رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں. پرانی سلطنتوں کا زوال اور نئی طاقتوں کا عروج. روم کمزور ہو رہا تھا، بر صغیر میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد پڑ رہی تھی. بالکل. اور اسی صدی میں 1215 میں یورپ میں ایک اور کشمکش تھی. میگنا کارٹا والی. ہاں، انگلستان میں میگنا کارٹا تو آ گیا تھا بادشاہ کے اختیارات کم کرنے کے لیے، لیکن 24 اگست کو پوپ انوسنٹ سوئم نے اسے کالا دم قرار دے دیا. اختیارات کی جنگ تھی بادشاہ اور چرچ کے درمیان. جی. پوپ نے اسے اس وقت تو مسترد کر دیا، لیکن میگنا کارٹا کا جو بنیادی خیال تھا کہ حکمران بھی قانون کے تابع ہیں، وہ زندہ رہا. صحیح. اور اس نے بعد میں مغربی قانونی اور سیاسی نظام پر گہرے اثرات ڈالے. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک مسترد شدہ دستاویز اتنی اہم بن گئی. اب چلتے ہیں 16ویں صدی میں. سلطان عثمانیہ کا عروج تھا اور 24 اگست ان کے لیے دو بڑی فوجی کامیابیوں کا دن ہے. اچھا. 1514 میں جنگ چالدران. اس میں عثمانی سلطان سلیم اول نے ایران کی صفوی سلطنت کو شکست دی. یہ اہم جنگ تھی. اور اس کے صرف 2 سال بعد 1516 میں اسی تاریخ کو جنگ مرج دابق میں انہوں نے مملوک سلطنت کو ہرایا، جس سے شام فتح ہوا ہے نا. جی ہاں، شام پر قبضہ کر لیا. یہ صرف جنگیں نہیں تھیں، ان کے نتائج بہت دور رس تھے. چالدران نے مشرقی سرحد محفوظ کی، صفوی اثر روکا، اور مرج دابق نے تو نہ صرف شام اور پھر مصر کو عثمانی سلطنت کا حصہ بنایا، بلکہ مکہ اور مدینہ کی پاسبانی بھی عثمانیوں کو مل گئی. ہاں، یہ بہت بڑا اعزاز تھا. بالکل. اس سے ان کی مذہبی اور سیاسی حیثیت بہت بڑھ گئی اور مشرق وسطیٰ کا نقشہ صدیوں کے لیے بدل گیا. یہ طاقت کے توازن میں ایک بنیادی تبدیلی تھی. اب آتے ہیں جدید دور میں. 19ویں صدی. 1814 میں جنگ 1812 کے دوران برطانوی فوج نے واشنگٹن ڈی سی پر قبضہ کیا اور وائٹ ہاؤس کو آگ لگا دی تھی. جی، وائٹ ہاؤس، کیپٹل، کئی عمارتوں کو آگ لگا دی. ایک نئی قوم امریکہ کے لیے یقیناً بڑا دھچکا تھا. ہاں، یہ تو ہے. لیکن اسی دوران اسی براعظم میں 1821 میں میکسیکو نے اسپین سے اپنی آزادی حاصل کی. آزادی کی جدوجہد، عالمی طاقتوں کے تعلقات، ان سب کی پیچیدگی دکھاتا ہے. 20ویں صدی تو واقعات سے بھری پڑی ہے. 1929 میں فلسطین کے شہر الخلیل یعنی ہیبرون میں
عربوں اور یہودیوں کے درمیان فسادات ہوئے۔ ہاں، یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا جس میں 60 سے زیادہ یہودی مارے گئے تھے۔ جی، اور یہودی برادری کو شہر چھوڑنا پڑا۔ یہ اس علاقے میں بڑھتی کشیدگی کی ایک ابتدائی علامت تھی۔ بالکل۔ پھر 1949 دوسری جنگ عظیم کے بعد سرد جنگ کا آغاز، 24 اگست کو نیٹو معاہدہ نافذ ہوا۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، مغربی ممالک کا سوویت یونین کے خلاف دفاعی اتحاد۔ جی ہاں، جس نے اگلی کئی دہائیوں تک عالمی سیاست پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ یہ تو ہے کا اعلان کیا۔ یہ بائیں بازو کی ایک اہم جماعت بنی تھی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں میں اس کے حامی تھے۔ جی بالکل۔ اور پھر 1965 میں اسلام آباد میں ادارہ تحقیقات اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جس کا مقصد اسلامی موضوعات پر تحقیق کو فروغ دینا تھا۔ ہاں، تو یہ چاروں واقعات دیکھیں تو 20ویں صدی کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ فلسطین میں تنازع، عالمی سطح پر فوجی اتحاد، نئی ریاست میں سیاسی نظریات کا ٹکراؤ اور علمی تحقیق کے ادارے، سب ایک ہی صدی میں۔ اور اب کچھ حالیہ تاریخ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا، یوکرین نے ماسکو سے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، سرد جنگ کا خاتمہ اور مشرقی یورپ کا نقشہ بدلنے میں۔ بالکل۔ پھر 1995 ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑا دن، مائکروسافٹ نے ونڈوز 95 جاری کیا۔ اوہ ہاں، ونڈوز 95، اس نے تو کمپیوٹر استعمال کرنا بہت آسان بنا دیا تھا۔ جی، اور اسے گھر گھر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ڈیجیٹل انقلاب کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ یقینا۔ اور پھر 2006 میں سائنس کی دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ پلوٹو والی بات؟ جی ہاں، بین الاقوامی فلکیاتی یونین IAU نے سیارے کی تعریف بدلی اور پلوٹو کو سیارے کے درجے سے ہٹا کر بونا سیارہ قرار دے دیا گیا۔ ہاں، بہت سے لوگوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ لیکن یہ تینوں واقعات بھی اہم تبدیلیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یوکرین کی آزادی، قوم پرستی کی نئی لہر، ونڈوز 95، ٹیکنالوجی کا عام آدمی تک پہنچنا، اور پلوٹو کی تنزیلی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سائنس جامد نہیں، یہ مسلسل بدلتی رہتی ہے نئی دریافتوں کے ساتھ، چاہے ہماری کتابوں میں لکھی باتیں بدل جائیں۔ صحیح کہا۔ تو واقعی 24 اگست کا دن دنیا بھر میں تبدیلیوں اور اہم موڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ اس دن کون کون سی مشہور شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ ادب سے شروع کرتے ہیں۔ جی، ارجنٹائن کے عظیم مصنف جارج لوئی بورخیس 1999 میں پیدا ہوئے، اپنی پیچیدہ فلسفیانہ کہانیوں کے لیے مشہور ہیں۔ بورخیس تو واقعی ایک لیجنڈ ہیں، ان کی تحریریں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بالکل۔ اور برازیل کے پاولو کوئلہو 1947 میں پیدا ہوئے، ان کا ناول دی الکیمسٹ تو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہاں، کروڑوں کاپیاں فروخت ہوئیں، بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ ان کی تحریروں میں ایک روحانیت اور امید ہوتی ہے۔ جی، اور پاکستان سے اردو کے اہم جدید شاعر، نقاد اور استاد پروفیسر جیلانی کامران 1926 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اردو نظم میں نئے تجربات کیے، مغربی اور مشرقی ادبی روایات کو ملانے کی کوشش کی۔ صحیح۔ یہ تینوں ادیب، بورخیس، کوئلہو، کامران، اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ بورخیس کا اثر تو عالمی ہے، کوئلہو نے سادہ انداز میں گہری باتیں کی، اور جیلانی کامران نے اردو ادب کو جدیدیت کی راہ دکھائی۔ کیا بات ہے، ایک ہی تاریخ پر اتنے مختلف ادبی رنگ۔ کھیلوں کی دنیا سے بھی بڑے نام ہیں۔ ہوائی سے تعلق رکھنے والے ڈیوک کہاناموکو 1900 میں پیدا ہوئے۔ یہ تیراک تھے نا، اولمپک چیمپئن؟ جی، اولمپک گولڈ میڈلسٹ تو تھے ہی، انہیں جدید سرفنگ کا بانی بھی مانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے۔ اور پاکستان کرکٹ کے عظیم بلے باز ظہیر عباس صاحب 1947 میں پیدا ہوئے، کچھ ذرائع 1945 بھی کہتے ہیں۔ ایشین بریڈمن، ان کی کلائیوں کے جادو کون بھول سکتا ہے؟ بالکل، دونوں ہی اپنے اپنے کھیلوں کے آئیکن ہیں۔ کہاناموکو نے سرفنگ کو دنیا بھر میں پھیلایا، اور ظہیر عباس صاحب کی بیٹنگ تو کلاس تھی۔ سیاست اور کاروبار میں بھی اہم نام ہے۔ فلسطینی رہنما یاسر عرفات، ان کی تاریخ پیدائش بھی کچھ ذرائع جیسے اردو ویکیپیڈیا 24 اگست 1929 یا 1926 بتاتے ہیں، جو کئی دہائیوں تک فلسطینی کاز کی ایک طرح سے علامت بنے رہے۔ جی، اور بھارت کی مشہور کاروباری شخصیت عظیم پریم جی،
वाइप्रो के बानी 1945 में पैदा हुए। जो अपनी फलाही कामों की वजह से भी बहुत मशहूर हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अरफात एक पूरी कौम की जिद्दोजहद का महवर बने, जबकि प्रेम जी ने भारत को आईटी में आगे लाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों ही लीडरशिप की मिसाल हैं। और फ़नून लतीफ़ा, ख़ास तौर पर अदाकारी से भी कई नाम जुड़े हैं। बरतानिया के स्टीफन फ्राई 1957 में पैदा हुए। ओह, स्टीवन फ्राई, कमाल के अदाकार, मुसन्निफ, कॉमेडियन, और उनकी ज़हानत तो लाजवाब है। जी हाँ। और अमरीकी अदाकारा मार्डली मैटलिन 1965 में पैदा हुई, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हैं। और वो समाज से महरूम है ना? उन्होंने अपनी अदाकारी से लाखों लोगों को मुतासिर किया है। बिल्कुल। फ्राई और मैटलिन दोनों ही अपनी मिसाल आप हैं। फ्राई अपनी गुफ्तगू और मज़ाक के लिए, और मैटलिन ने साबित किया कि माजूरी टैलेंट के आगे कुछ नहीं। वाकई ये फहरिस्त मुतासिर कुन है। लेकिन हर दिन जहां नई जिंदगी लाता है, वहीं बिछड़ने वालों की याद भी दिलाता है। 24 अगस्त को कुछ अहम शख्सियात हमसे जुदा भी हुई। जी। पाकिस्तान के नामवर अदीब और सिविल सर्वेंट कुदरतुल्लाह शहाब साहब 1986 में इसी दिन इंतकाल कर गए। इनकी किताब शहाबनामा आज भी बहुत मकबूल है। इसमें खास किस्म की रूहानियत और सादगी है। जी हाँ, वो सिर्फ एक आप बीती नहीं, एक अहद की दास्तान भी है। बिल्कुल। और पाकिस्तान टेलीविजन के लेजेंडरी अदाकार जमशेद अंसारी साहब 2005 में 24 अगस्त को ही इंतकाल कर गए। ओहो, इनके किरदार खास तौर पर अंकल अरफी और तन्हाइयाँ में नाकाबिले फरामोश हैं। इनकी टाइमिंग, उनके डायलॉग्स पाकिस्तानी ड्रामे की तारीख का अहम हिस्सा है। सही कहा, दोनों ने अपने अपने शोबों में गहरे निकुश छोड़े हैं। आलमी सतह पर देखें तो ब्राजील के सदर गैटोलियो वर्गस, जिन्होंने ब्राजील की जदीद तारीख पर गहरे असरात डाले, 1954 में इसी दिन खुदकुशी कर ली। ये एक मुतनाज़ा लेकिन अहम वाक़या था ब्राज़ील की तारीख में। जी। फिर बरतानिया के लॉर्ड रिचर्ड एटनबरा 2014 में चल बसे। वो बेहतरीन अदाकार भी थे और बाद में गांधी और जुरासिक पार्क जैसी फिल्में डायरेक्ट की। गांधी के लिए तो उन्हें ऑस्कर भी मिला था। कमाल के हिदायतकार थे। जी हाँ। म्यूजिक की दुनिया में मशहूर बैंड दी रोलिंग स्टोन्स के ड्रमर चार्ली वॉट्स 2021 में इंतकाल कर गए हैं। उनका अंदाज बहुत मुनफरिद था, अंडरस्टेटेड लेकिन बहुत मुअस्सर, बैंड की आवाज़ का लाजमी हिस्सा। बिल्कुल। और हाल ही में 2023 में अमेरिकी प्रोफेशनल रेसलिंग के एक बहुत ही तख्लीकी किरदार ब्रे वाइट, जिनका असल नाम विंडम रोटोंडा था, का इंतकाल भी 24 अगस्त को हुआ। हाँ, वो रेसलिंग में कहानी सुनाने के फन को एक नई सतह पर ले गए थे। सही। ये सब अपने अपने मैदान के मतलब जायंट्स थे। वारस्ट ने ब्राजील को बदला, एटनबरा ने सिनेमा को यादगार फिल्में दी, चार्ली वॉट्स की ड्रमिंग क्लासिक थी, और ब्रे वाइट ने रेसलिंग में जिद्दत पैदा की। इन सब की कमी महसूस होती है। तो ये था 24 अगस्त का एक, कह लें, खाका, जो हमने दस्तयाब ज़राए से मुरतब किया। पोम्पेई की तबाही से लेकर यूक्रेन की आज़ादी तक, कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजपोशी से विंडोज 95 के इजरा तक, बोर्किस की पैदाइश से चार्ली वॉट्स की वफात तक। एक ही तारीख में कितने रंग, कितने तजादात, कितनी कहानियां। बिल्कुल, ये जायजा हमें दिखाता है कि तारीख किस तरह मुख्तलिफ धागों से बनी हुई है। जंग और अमन, तख्लीक और तबाही, आज़ादी और जब्र, साइंस और फन। ये सब इंसानी तजुर्बे के पहलू हैं जो 24 अगस्त जैसे दिनों में एक साथ नजर आ जाते हैं। जी, और ये हमें याद दिलाता है कि इंसानी तारीख कितनी पेचीदा और कसीरुल जहती है। आज की इस गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में आता है, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि इतने मुख्तलिफ, बाज़ औक़ात बिल्कुल मुतज़ाद वाक़यात एक ही कैलेंडर तारीख पर हुए? या फिर इन बज़ाहिर बिखरे हुए नुक्तों में कोई ऐसा रब्त, कोई ऐसा पैटर्न या सबक भी पोशीदा है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।